جی ویلکم بیک ناظرین. جی حافظ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا جی جی. انہوں نے بات کی کہ کچھ لوگ ہیں جو خاندانی ہیں, جو ایڈیٹرز ہیں, اور وہ کرتے آ رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے جی, بات یہ ہے کہ ایک پروفیشنل ججمنٹ اور اونرشپ کے درمیان ڈفرنس ہونا چاہیے. اگر ایک بندہ ایڈیٹر بھی ہے اور وہ مالک بھی ہے تو اس کی فرسٹ انسٹنکٹ جو ہے وہ اونرشپ یا بزنس میں جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ پروفیشنل ایڈیٹر چینلز میں آپ بتا سکتے ہیں کیا عہدہ ہوتا ہے؟ چینلز میں تو ایم ڈی کا نام آتا ہے یا ڈائریکٹر نیوز آتا ہے, اور کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, کانٹینٹ مینیجر کے طور پہ کوئی نہیں ہے. اصل میں ہر چینل میں ایڈیٹر ہونا چاہیے. اب ہم کیا کرتے ہیں, این ایل ای کو ایڈیٹر کہتے ہیں تو اس لیے وہ ٹرم یوز نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو ریورٹ بیک ٹو دا پروفیشنل اسٹینڈرڈز آف جرنلزم. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ کسی کو بھی ننگا گھومنا چاہیے, لیکن ریگولیٹر کی بات مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا نا کوئی کسی پہ الزام لگا دے. ساری دنیا میں پروٹیکشن کے لیے لائبل لاز ہوتے ہیں. آپ کورٹ میں جائیں, آپ کی توہین ہوئی ہے تو آپ اس سے ڈیمیجز کلیم کریں, سیدھی سی بات ہے. اب میرا قصور یا میڈیا کا قصور نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں لائبل لاز جو ہیں یا جو حد تک عزت کے قوانین ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. ان کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے بالکل, وہ خامی ہے, وہ کمی ہے, وہ تو ہم شروع میں میں بھی اس میں نے ڈاکٹر صاحب سے اتفاق کیا. پھر یہ کہ ایک وقت میں اگر آپ کے پاس مناسب افراد اویلیبل نہیں ہیں, مثلا یہ باقی اداروں میں بھی ہوتا ہے, اب اگر آپ کے پاس صحیح جج اور وکیل نہیں ہے, اس کی کمی ہے آپ کے پاس, تو اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ جو ہے جوڈیشری کو بند کرے کہ بھائی جب تک وہ ہمارے پاس نہیں آتے. میڈیا میں گریجولی وہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی شروع میں اب ظاہری بات ہے جب چینل آ گئے, ان کے پاس تو آسمان سے لوگ نہیں آ سکتے تھے, انہوں نے ظاہری بات ہے مجھ جیسے دیہاتی اور کم پڑھے لکھوں سے کام چلانا تھا. اب ماشاءاللہ اس میں آپ ڈاکٹر صاحب جیسے اور آپ جیسے پڑھے لکھے اور پروفیشنل وہ لوگ بھی آ رہے ہیں, تو ایک اس کی ضرورت بھی محسوس کی جا رہی ہے, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہو بھی رہا ہے. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب کی, وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ کرے کہ بھائی مریض ادھر مر رہا ہے اور اس وقت بھی اس کو پہلی فکر جو ہے اپنے پیسوں کی ہو, تو ظاہری بات ہے وہ ڈاکٹر جو ہے زیادتی کر رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ میڈیا کے اندر بھی ٹھیک ہے, مثلا جوڈیشری کا ایک وقت آ گیا جب اس نے ان کو رخصت کر دیا چیف جسٹس وغیرہ کو, تو اس وقت بھی ہمارے میڈیا میں کچھ لوگ تھے, یا خود اس وقت میں ظاہری بات ہے پی ٹی وی ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو کہ اس وقت بھی وہی کہہ رہا تھا کہ نہیں مشرف صاحب نے ٹھیک کر دیا, قوم کو ضرورت تھی, یہ سب کچھ تھی. لیکن اس وقت کچھ ادارے ایسے سامنے آ گئے کہ انہوں نے ڈاکٹر کی طرح اپنے فیس کو, ان کو پتا تھا کہ مشرف کی اگر ہم مخالفت کریں گے اس معاملے پہ تو ہمیں بزنس میں نقصان ہوگا, لیکن اس ایک صحیح ڈاکٹر کی طرح انہوں نے اس وقت اپنے فیس کو مؤخر کر دیا اور مریض کی فکر شروع کر دی اور حکومت سے ٹسل لے لیا. اس وقت بھی یعنی وہ انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی زرداری صاحب جو ہیں یا پھر ہمارے حکمران جو ہے وہ جوڈیشری کے ساتھ یا دیگر اداروں کے ساتھ یا کرپشن کے حوالے سے یہ کچھ کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا یہ لائن اس طرح لے لیں تو زرداری صاحب کی طرف سے عنایت بھی ہوگی, نہ صرف فیس ملے گی بلکہ فیس زیادہ ملے گی. لیکن وہ لوگ اس فیس کی قربانی دے رہے ہیں اور ایک پروفیشنل اور فرض ڈاکٹر کی طرح جو ہے وہ مریض کو یہاں پہ فوقیت دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس معاملے میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ اس کا رویہ وہ ڈاکٹر والا ہے یا کہ پھر اس ڈاکو والے. اچھا, اور تیسری بات جو انٹرسٹنگ ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ایک وہ گروپ ہیں, اور وہ ڈاکٹر صاحب بھی مانتے ہیں کہ جو پہلے سے جرنلسٹ تھے اور اپنے پیشے میں رہ کے گروم کرتے ہوئے اب چینلز کے مالک بنے. دوسرے وہ ہیں جس سے ڈاکٹر صاحب نے بھی ایگری کیا کہ وہ ان ایتھکس سے واقف نہیں تھے, لیکن انہوں نے آ کے اپنے کاروبار کی پروٹیکشن کے لیے چینل یا اخبار کھول دیا. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ موجودہ حکومت بھی ان سے خوش ہیں, وہ ان پہ تنقید نہیں کر رہے, وہ ان سے خوش ہیں, اور اس سے پہلے کمپیریٹیولی مشرف صاحب بھی جو ہے وہ ان سے خوش تھے. اگر یہ تنقید میڈیا پہ میرٹ پہ ہو رہی ہے تو پھر پہلی فرصت میں تو ان پہ ہونا چاہیے تھا نا, لیکن تنقید جو ہے اس وقت بھی جنگ گروپ نوائے وقت گروپ اس پہ زیادہ تھی اور شاید اب بھی وہ زیادہ ہوگا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید میڈیا پہ بھی جو تنقید ہے وہ میرٹ پہ اور اصولوں پہ مبنی نہیں ہے بلکہ وہ کچھ اور بنیادوں پہ ہو رہی ہے.
لیکن سر میں آپ کو 2-3 چیزیں اور ایگزامپل دے دوں. مثال کے طور پہ یہ انہوں نے صحیح کہا کہ جو ابھی موہت صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی سیمنٹ کی دکان والا تھا وہ آ گیا چینل میں, کوئی اور آ گیا, پراپرٹی ڈیلر آ گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ ایک ہی ہے, وہی کنٹروورشل ہوا ہے, اسی پہ ڈبیٹ ہوتی ہے, اور اس کی 2-3 وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کامیاب ہے, باقیوں سے کامیابی نہیں ہو رہی. اگر کامیابی نہیں ہو رہی تو پھر اس پہ کامیابی چلے. جس گروپ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہا تھا کہ بات کر رہا ہوں نا, جیو کی بات کر رہا ہوں, مطلب پولیٹیکل پارٹی کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں, جوائن کرتے ہیں, ان کا بھی ایجنڈا ہے, لیکن اس کے باوجود ہائیسٹ ویورشپ ہے اس گروپ کی. اس کو کس طرح سے جی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائیسٹ ویورشپ ہے اس گروپ کی, ریٹنگ زیادہ ہے, یہ صحیح ایڈ سب سے زیادہ اسی گروپ کو مل رہا ہے. لیکن مجھے کسی پولیٹیکل پارٹی کو وہ پروموٹ کر رہا ہے, اگر آپ لوگوں کا اشارہ نون کی طرف ہو, ابھی جب انہوں نے لوٹے ساتھ ملا لیے, میں نے نہیں ملا اس آپ نے نہیں, نواز شریف صاحب نے جو اپنے ساتھ ملا لیے, اس گروپ میں کیا کم اس پہ تنقید ہوئی ہے؟ کسی حوالے سے اس کو معاف کیا گیا ہے؟ خود اس پارٹی کے لوگوں نے جب پنجاب اسمبلی کا معاملہ آیا اور میڈیا کے خلاف انہوں نے ایک قرارداد اور اس طرح کی چیزیں کر دی, لیکن مجھے آرگومنٹ پورا کرنے تھے سر. ایک بات میں اس گروپ نے اس کو معاف کیا تھا. نہیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ جو سب سے زیادہ کنٹروورشل یا کامیاب گروپ کی بات ہو رہی ہے, تو ان کے بارے میں ذوالفقار مرزا صاحب نے ایک فلور آف دی ہاؤس میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا. لائبل لا سے میڈیا کو اسمبلی میں بہت سندھ اسمبلی کی جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کچھ باتیں کی گئی. ان کے چینل نے تو نہیں چلایا, لیکن کم از کم 2-4 اور چینلز تھے وہ بھی چلایا گیا, پورا ریئل ٹائم میں چلایا گیا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میڈیا بائس بھی ہو سکتا ہے, بزنس بھی ہو سکتا ہے, مینیپولیٹڈ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اتنے زیادہ چینلز ہیں کہ کوئی نہ کوئی چینل اصل آواز لے آئے گا. آپ اگر اس طرح مارکیٹ میں کیپٹل مارکیٹ میں مارکیٹل کیپٹلزم میں جو ہے نا, اف یو اسٹارٹ بلیونگ مالک خراب بھی ہو جائے تو مارکیٹ سے اصول جو ہے وہ اس کو سیدھا کر رہا ہے. 3-4 منٹ میں ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں ایک ایگزامپل کے ساتھ. میں تھوڑا سا کلیئر, صافی نے جو بات کی نا وہاں سے میں اٹھاتا ہوں, انہوں نے بھی جو بات کی, کہتے ہیں ایک بادشاہ سلامت جو تھے نا وہ کوئی شکار کھیلتے ہوئے بہت دور چلے گئے, وہاں گئے, ان کی کہیں پہنچے تو کوئی سائز تھا شاہی, اس کے پاس ان کو روکنا پڑ گیا. اس کی لڑکی انہوں نے دیکھی بڑی خوبصورت تھی, اس سے انہوں نے فوری طور پر بیاہ کا فیصلہ کر لی. شادی ہو گئی, ملکہ بن گئی وہ سائز کی لڑکی. کچھ دنوں کے بعد ملکہ کو سخت سر درد شروع ہو گئی, بڑا علاج کیا, جتنا بھی شاہی طبیب کے پاس دوائیاں تھیں سب کھلائیں, کچھ نہیں اس کا افاق ہوا. بعد میں شاہی طبیب نے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو ملکہ کو گوبر کا جو ہے نا لیپ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ کیا گوبر کا لیپ, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کہی کہ چونکہ ان کو گوبر کی اسمیل کی اتنی عادت تھی, وہ ان کی ویلیوز تھیں گھر کی. یہ ویلیوز جو ہوتی ہیں نا کسی بھی بزنس میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ خالی میڈیا میں نہیں ہے. اگر آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور پیچھے سے قصاب تھے, ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں کس قسم کے آپ سرجن بنیں گے. پاکستان میں شاید اچھے بنیں گے, آپ کو رقم کا پتہ ہوگا. ان کے کامنٹس کو ایکسپنج کر دیں, ان کے کامنٹس کو نادانی میں ایکسپنج کر دیں. ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی بزنس کی, کسی بھی کمیونٹی کی ویلیوز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کی ایکسپینشن بہت تیزی سے ہوئی ہے. اس کی جو نیسیسری اقدار ہیں انہیں ریاست نے اور سول سوسائٹی نے, پارلیمنٹ نے کھڑا نہیں کیا. اس کا کوئی سوچ نہیں تھی اس کے پیچھے. اس کی ایکسپینشن ہو گئی ہے, اچھی ہوئی ایکسپینشن. اب وقت اس میں 100% اتفاق ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں کرتا ہوں کہ کیونکہ یکدم سب کچھ آ گیا, نہ کچھ رولز تھے, نہ پہلے سے تجربہ کار لوگ تھے, اور میڈیا میں وہ خامیاں ہیں, ان کو دور ہونا چاہیے, ان کی کوشش ہونی چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا پہ جو تنقید ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے, وہ اس بنیاد پہ ہے کہ کیونکہ سیاست میں بھی زرداری صاحب جیسے کچھ لوگوں کو اتفاقاً صدر, پارٹی لیڈر سب کچھ مل گیا, اب وہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں, نہ ان کی وہ ویلیوز ہیں. میڈیا ان کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کچھ ویلیوز میں رہیں, اپنے ویلیوز میں. وہ لوگ جب ان کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ ویلیوز فالو کرنی چاہیے, وہ میڈیا صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک میڈیا گروپ کو مخصوص جس تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہے. یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہے. وہ ایک ہی میڈیا گروپ تو ظاہر ہے ساری چیزوں کے لیے ریسپانسبل نہیں. آپ جو بحث کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تعلق محض ایک بڑے میڈیا گروپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. آپ بات کریں ایبیوز کی, بائس کی, ایتھکس کی. میں بھی سب کی بات کر رہا ہوں. جو ان کو ویلیوز یاد دلاتا ہے وہ اس کا مخالف ہو جاتا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ جہاں ایک میڈیا گروپ حکومت کو بیجا تنقید کا نشانہ بناتا ہے, اس کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, وہاں بہت سے ایسے میڈیا گروپ بھی ہیں سیکنڈری اور ٹرشری لیول کے جو حکومت کو انڈیو سپورٹ دیتے ہیں, وفاقی حکومت کو, اور اس کے ساتھ پارشل ہیں. ٹھیک ہے,
ہے. یہ اب بحث اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ویلیوز امپورٹنٹ مجھے ہیں, ایک لائن دیں گے ایکسپینشن پھر کوئک ہوگی. اب ایکسپینشن ضرور کوئک ہوگی. اب 2011 میں یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اب کھل کے ڈیبیٹ کریں کہ الیکٹرانک میڈیا کی ویلیوز کیا ہونی چاہیے. یہاں پہ ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, مینیجنگ ایڈیٹر ہونے چاہیے, ایڈیٹوریل بورڈ ہونا چاہیے. ریگولیٹر یہ پرسکرائب کرے کہ ایڈیٹوریل بورڈ میں کون لوگ ہو سکتے ہیں, کون لوگ ڈائریکٹر نیوز ہو سکتے ہیں, کون ڈائریکٹر نیوز کا ڈیپٹی ہوگا, کون مینیجنگ ایڈیٹر ہوگا, اور مالکان ان کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. اور اگر مالکان کوئی ایویڈنس ملے کہ مالکان اپنے مینیجنگ ایڈیٹر اور ایڈیٹوریل بورڈ کو انفلوئنس کر رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اصلاح کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ماڈل پیش کریں کہ جی ہاں اس طرح کریں. حکومت کے پاس وسائل بھی ہے, کمزوری بھی اس کی نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ پی ٹی وی کو اسی طرح بنا دے اور ہمارے سامنے پیش کرے کہ دیکھو اس طرح صافی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک حکومت اسٹریٹ براڈ کاسٹر کو ماڈل نہیں بنائے گی بی بی سی کی طرح کا, کسی سیٹ کے پرائیویٹ چینل کے کردار پہ ہم تنقید نہیں کر سکتے, اس میں وزن نہیں آ سکتا. اسٹریٹ براڈ کاسٹر کو آٹونومس بنانا بہت ضروری ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا سر, لیکن میں 3 لائنر کہوں گا. پہلی بات یہ انہوں نے ایگزامپل دی ہے بی بی سی کے, میرے خیال میں وہ اچھی ایگزامپل نہیں ہے. ایک بات, ویلیو جو ہے وہ بھی ایک اچھا ورڈ نہیں ہے, وہ بہت ابہام ہے. ایتھکس ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ہے. تیسری بات جو ہے یار, ہم احتشام صاحب, ہماری قوم جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی ہے. کبھی بھٹو صاحب سے ڈر گئی کہ یار یہ ملک تباہ کر دے گا, کبھی کسی سے ڈر گئے, میڈیا سے ڈر رہی ہے. بھائی ہر چیز اگر آپ اس کو چلنے دیں نا تو اس کا ایک آتا ہے, غبار آتا ہے, پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. میڈیا جو ہے اس میں بیلنس آ جائے گا. زرداری صاحب کو میڈیا سے شاید نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو پنچز ہیں ان کو تھوڑا کنٹرول کر لیں گے تو ہم سوسائٹی بنا لیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ جی. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب آپ کا, فروخ پتافی صاحب آپ کا, اور جناب سلیم صاحب آپ کا. میں یہاں پہ سائن آف کروں گا. میرے پاس میں کوئی کنکلوژن یہاں پہ نہیں دوں گا. 3 سینئر جرنلسٹ اینکر یہاں پر موجود تھے, اور آج کے پروگرام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے سب سے کم سوالات کرنے پڑے اور سب سے کم بولنا پڑا. احتشام اللہ کو یہاں پہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.